بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پہلی دفعہ FIR کے لیے 2 درخواستیں تھانوں میں دے دی گئی ہیں۔ دوسرا، اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے کیا ایسی بونگی ماری جس کی وجہ سے پہلی دفعہ پاک چائنا جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ تیسری خبر ہے وہ 4 شخصیات ملک سے فرار ہیں اور وہ کیوں باہر گئی ہیں؟ کیا انہیں نومبر کے مہینے میں اپنی حکومت کا خاتمہ دکھائی دے رہا ہے اور عمران خان کی رہائی انہیں دکھائی دے رہی ہے؟ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز نے حافظ آباد میں کچھ دن پہلے کسانوں کے کنونشن سے خطاب کیا اور وہاں کہا کہ عمران خان کو ختم کر دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور فتنے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے جس طریقے سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ جو رویہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ خاموشی ہوئی، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس بات کا، نہ ہی کوئی مذمتی بیان دیا گیا، نہ ہمارے وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا، نہ ہی کوئی نون لیگ کی طرف سے آیا، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا۔ اب کل پشاور میں ایک وکیل ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ انہوں نے ایک درخواست تھانے میں جمع کروا دی کہ ملزمہ جو ہیں مریم نواز ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، اور انہوں نے ایک دھمکی پہلے بھی دی تھی اور اس کے بعد پھر وزیر آباد میں عمران خان پر گولی چلائی گئی تھی، اور اب دوبارہ پھر انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے اور اوپنلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس کے خلاف FIR کاٹی جائے اور کارروائی قانون کے مطابق کی جائے۔ اب ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے پشاور میں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، اور وہ کیسے کہ نون لیگ کے وہاں رہنما ہیں، نون لیگ کے MNAs وہاں ہیں، نون لیگ کے MPs وہاں ہیں، تو ان کے کاروبار بند کر سکتے تھے، کوئی بھی بہانہ، کوئی جواز ڈھونڈ کر ان کی پراپرٹی کو گرایا جا سکتا تھا، ان کے خلاف FIR کاٹ کے انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایک FIR بھی نون لیگ کے یا حکومتی عہدیدار کے خلاف، یعنی کہ ان کے وہاں پشاور میں تو اپوزیشن ہے، کسی کے خلاف کوئی FIR انہوں نے نہیں کاٹی اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی ان کے خلاف کی۔ اور اس کے اگر دیکھا جائے تناظر میں اپوزٹ، تو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے خلاف FIR کاٹی گئی، تحریک انصاف کے لوگ وہاں سے یہاں جلسہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے خلاف FIR کاٹی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ نون لیگ نے ایک انتقامی کارروائی کی اور ہر اس کارکن، ہر اس رہنما، ہر اس لیڈر کے خلاف FIR کاٹی جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے کچھ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف بہانہ ڈھونڈ کے ان کو انہوں نے ہر طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی مقدمات انہوں نے بنائے۔ اب ناظرین، دیکھا جائے تو ایک طرح سے تو انہوں نے ٹھیک کیا، ان کی طرف پریشر آیا عوام کا کہ یار کیا کرتے ہو، آپ کے ساتھ یہ حالات کیے جا رہے ہیں اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور مریم نواز کے خلاف اب FIR کی درخواست دے دی گئی، لیکن ابھی تک FIR کاٹی نہیں گئی۔ اگر FIR کاٹی جاتی ہے تو مریم نواز کے لیے پھر بھی مسائل ہونے ہیں۔ آج بے شک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، لیکن ان کی حکومت ظاہری بات ہے کہ 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، زیادہ زیادہ 1 سال کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ 4 سال پورے نہیں کرنے والے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ جو FIR ایک دفعہ کٹ جائے گی تو ان کے لیے پریشانی تو رہنی ہے جب تک یہ گرفتار نہیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ظاہری بات ہے کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک سلسلہ رکنا چاہیے، لیکن جب یہ ایک طرف اتنا ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں، بربریت کا انہوں نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس برے طریقے سے پامال کر رکھا ہے، تو پھر دوسرے وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے۔ میں تو ان کو پھر بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے 8-10 مہینوں کے اندر صبر کیا، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اب جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ کب تک خاموش بیٹھیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ڈیرہ غازی خان میں ایک درخواست دائر کر دی گئی مریم نواز کے خلاف، لیکن وہاں تو FIR ظاہری بات ہے کہ نہیں کاٹی جائے گی، کیونکہ پنجاب کے اندر حکومت ان کی ہے، IG صاحب ان کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس نے درخواست دی ہے اسی کے خلاف الٹا درجنوں کیسز بنا دی جائیں اور اس کو جو ہے وہ جیل کے اندر بھیج دیا جائے، اس کی ماں بہن بیٹی کو اغوا کیا جائے یا اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ تو ایک
ان کی روایت ہے مسلم لیگ نون کی کہ انہوں نے یا تو یعنی کہ سیاست کرنی ہے تو خاتون کو ٹارگٹ کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے کسی کو تو پھر خاتون کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کا تو اور کچھ ہے ہی نہیں، ان کا ایک رویہ ہے، اس میں تو کوئی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اوپر وہ حکمران مسلط ہیں جو گھٹیا ترین سوچ رکھنے والے ہیں۔ اب ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے کیا ایسی بونگی ماری کہ جو چائنیز سفیر ہیں ان کو ایک سٹیٹمنٹ اوپنلی دینی پڑ گئی۔ 2 دن پہلے ناظرین، 1 دن پہلے 2 دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا، اور 75 سال مکمل ہونے پر وہ جو مشاہد حسین سید ہیں ان کی زیر نگرانی، یعنی کہ وہ میزبان تھے۔ تو سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے چائنیز جو امبیسڈر تھے انہوں نے اپنی سپیچ کر لی، اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار کی سپیچ کی باری تھی۔ اسحاق ڈار آئے تو اسحاق ڈار نے جو سپیچ کی اس کے اندر انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت بہتر ہیں، اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے ماضی کے اندر تو وہ بیک ڈور جو ہے اس پہ بات کی جاتی ہے، اوپنلی کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی دونوں طرف سے، چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں کس اس میں تھے، وہ سپیچ کرتے انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب انہوں نے بات کیا کی، ناظرین ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا کوئی ایسا انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے وہ سفارت خانے کی طرف سے لکھ کر دی جاتی ہے کہ یہ سپیچ آپ نے کرنی ہے، اس سے آپ ایک لائن بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اسحاق ڈار صاحب کو جو پیپر دیا گیا تھا انہوں نے وہ پڑھ لیا۔ اب جب وہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں بھی عمران خان بنتا ہوں، کہ میں بھی زبانی کلامی جو ہے نا وہ بات کر جاتا ہوں۔ تو وہی ہوا کہ انہوں نے بات کرتے کرتے ایک نہایت ہی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے سمجھا کہ میں اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بات ہو گئی غلط۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ دنیا کے اندر چائنا کہیں بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرتا جہاں کسی قسم کا انہیں کوئی ان کے کارکنان کو، ان کے لوگوں کو، ان کی عوام کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پاکستان اس سے استثنا حاصل ہے کہ یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چائنا جو ہے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اتنے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ اب بظاہر تو انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ ہمارا اتنا پازیٹیو رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن بات ظاہری بات ہے کہ جب آپ اوپنلی بات کر رہے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر تو وہ غلط ہو گئی کہ آپ یعنی کہ ان کے بندے مر رہے ہیں، یہاں حملے ہو رہے ہیں، لیکن کیا جی کہ چائنا پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس سے کسی قسم استثنا حاصل ہے پاکستان کو۔ اب یہ جب بات انہوں نے کی اور ان کی سپیچ ختم ہوئی، ابھی وہ وہاں ہی تھے تو جو چائنیز امبیسڈر تھے وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور پوڈیم پر آ گئے۔ اب جب وہ آئے تو ہکے بکے رہ گئے اسحاق ڈار صاحب کہ یہ کیا ہو گیا، ایک رنگ ان کا جا رہا ہے ایک آ رہا۔ وہ آئے اور انہوں نے بات کلیئر کر دی وہاں کہ جو چائنا حکومت ہے، چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ مین کنسرن رکھتے ہیں پاکستان کے اندر اگر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر ہمارے لیے سرمایہ کاری کرنا پاکستان کے اندر بہت مشکل ہے۔ سی پیک کے اندر جو ہمارا جو لوگوں کو دہشت گردی کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر سکیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ پلیٹ فارم تھا، سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ چائنیز امبیسڈر نے آ کے اپنے آپ کو پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا شہری جو ہے ہم نے اس کا تحفظ جو ہے ہمارے لیے اولین ہے، اس کے بعد ہم دوسری بات کریں گے کہ سرمایہ کاری ہم نے کرنی ہے کسی ملک کے اندر یا نہیں کرنی، پاکستان کو کسی قسم کا کوئی استثنا حاصل نہیں ہے۔ اب جب بات کر دی اس کے بعد چائنیز امبیسڈر کو سفارت خانے طلب کیا گیا اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا، یعنی کہ ایک تو حرکت کر دی اسحاق ڈار صاحب نے اور دوسری حرکت پھر کر دی حکومت نے۔ بھائی آپ انہیں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ نے ان کی ایسی تیسی پھیر دی، آپ نے اوپنلی ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی اسحاق ڈار کو کچھ کہنے کی بجائے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ نون لیگ ہے، نون لیگ تو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں بچیوں کو وہ حکومت کے اندر لے کے آتے ہیں۔ وہ بابا ہو گیا، اتنا اس کی عمر ہوگی، اس کا دماغ ہل رہا ہے، آپ وزیر خزانہ نہیں بنا تو آپ نے اسے کہا جی کہ وزیر خارجہ بنا دیں، پھر اس کے بعد وزیر خارجہ کے بعد آپ نے اسے ایک اور ڈیزگنیشن جو ہے وہ دے دیا کہ جناب نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار ہیں، یہ بھی آپ نے انہیں ایک دے دیا صرف نوازنے کے لیے کہ یار چلیں وزیر خزانہ نہیں تو ہم انہیں 2 ڈیزگنیشن دے دیتے ہیں، 2 عہدے دے دیتے ہیں۔ تو بھائی خدا را آپ کوئی ینگ جنریشن کو آگے لے کے آئیں، کوئی بندہ، آپ ویسے کہتے ہیں کہ 35-40 سال جو ہیں ہمیں حکومت کرتے ہوئے ہو گئے، ہمارے پاس ٹیم مکمل ہے، خاک آپ کے پاس ٹیم مکمل ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو وزیر خارجہ بنا دیا جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنی وہ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں وہاں، پھر اس کے بعد آپ نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ان کو بلا کر، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہی
عمران خان کی حکومت میں ہوا ہوتا تو آپ کہتے ٹی وی چینلز کے اوپر پورے پراپر شو بھی چل رہے ہوتے, ٹاک شوز کے, عمران خان نے کیا کر دیا, سی پیک کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیا گیا, سی پیک کے اندر اتنی اسٹیٹمنٹ اتنے لیول پر دی گئی اور اس طریقے سے عمران خان نے خطرہ پیدا کر دیا, تعلقات ختم ہو رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پورا میڈیا, پوری اپوزیشن کی جماعتیں اگر عمران خان کے دور میں اس طریقے سے واقعہ ہوتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, جماعت مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو, ایم کیو ایم ہو, سب نے بولنا تھا. لیکن کیا ہے کہ اب فارم 47 کی حکومت ہے, کسی قسم کی کوئی مذمتی بیان نہیں دیا گیا, الٹا یہ کہا گیا کہ جو چائنیز سفیر ہیں انہوں نے سفارتی آداب کا خیال نہیں رکھا. بھائی سفارتی آداب کا وہ خیال نہ رکھیں اور آپ جو مرضی کرتے رہیں. آپ کا جو آپ نے جس کو نوازا ہوا ہے, جو آپ نے فارم 47 کے لوگ اور پھر اس کے بعد جو حکومتوں کے اندر آپ نے عہدے دے رکھے ہیں, آپ نے ایک بابے کو جو ہے وہ بیمار بابے کو آپ نے وہ وزیر خارجہ بنا دیا, اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, اس سے آپ کچھ نہیں وہ اسٹیٹمنٹ لے رہے کہ آپ نے یہ کیسے اسٹیٹمنٹ دے دی, آپ کو جو لکھ کر دیا گیا آپ نے وہ پڑھنا تھا, آپ بغیر اس کے چل پڑے. لیکن ادھر نہیں اور ادھر آپ نے کر دیا. ہر دفعہ وہ مشکل میں چائنا پاکستان کی مدد کرتے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا ہوتا تو وہ آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دیتا ہے, یا وہ آپ کو جو ہے وہ سہولت کرتا ہے, وہ آپ کے اندر ملک کے اندر سرمایہ کاری کر کے آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اور پھر آپ جو ہے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. بھئی کوئی بھی ملک ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کے جو شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے. مارچ کے اندر 5 شہری ان کے ہلاک ہوئے اور اس کے بعد اکتوبر میں 2 شہری ان کے ہلاک کر دیے دہشت گردی کے اندر. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, حکومت کو بھی, کہ چائنا کمپرومائز نہیں کرے گا, آپ کو ان کو سیکورٹی یقینی بنانی پڑے گی. کامران یوسف سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی چائنیز سفیر سے اور وہاں بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں, اس میں راہ ملوث ہے, فلاں ملوث ہے, غیر ملکی ملوث ہیں. تو کامران یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنیز سفیر کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں اس سے تو یہ ایکسکیوز بنتا تو نہیں ہے نا, سیکورٹی تو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, چاہے غیر ملکی ملوث ہیں یا نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. تو یہ کیا ایکسکیوز ہے کہ جی غیر ملکی ملوث ہیں تو ان کے بندے مارتے جائیں. تو یہ ایک صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ان کو میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی خبر نہیں, الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز سفیر کو چاہیے تھا کہ وہ اتنی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے, کیونکہ بغیر انوائٹ کیے وہ دوبارہ آ گئے تھے, ان کی سپیچ آلریڈی ختم ہو چکی تھی, وہ کر کے جا چکے تھے. لیکن انہوں نے ایک اسحاق ڈار نے اتنا بڑا بیان دے دیا تو ان کو اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا تھا.